Allah, Allah. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. حاضرین گرامی محترم سامعین و ناظرین، ابھی آپ کے سامنے سورۃ النحل کی آیت نمبر 83 پڑھی گئی. اس آیت کو کتاب التوحید کے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے 40ویں باب کا عنوان بنایا ہے، اور غالباً مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقام اور مرتبے کو پہچانا جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی سے بچا جائے، ایسے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں جو اس کی شان معلیٰ مقام اعلیٰ و عرفہ کے خلاف ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کیا جائے اور نعمتوں کی شکر گزاری کی جائے، اور یہ تبھی ہوگا جب آپ نعمتوں کا اعتراف کریں گے اور نعمتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جو حقیقی منعم ہے، حقیقی طور پر فضل فرمانے والا ہے، چاہے وہ ڈائریکٹ آپ پر فضل فرمائے یا کسی کے واسطے سے فرمائے، لیکن فضل فرماتا صرف اللہ ہے. تو اگر آپ اللہ کی طرف نعمتوں کی نسبت کریں گے تب آپ کے اندر جذبہ شکر پیدا ہوگا، اور جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری کریں گے تو نہ صرف یہ کہ نعمتیں باقی رہیں گی بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں دن دونی رات چگنی ترقی عطا فرمائے گا. آیت کریمہ ہے یعرفون نعمت اللہ، یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. بعض نعمتیں جن کو چکھتے بھی ہیں، عمدہ اور لذیذ کھانے، عمدہ پکوان، ان کو چھوتے ہیں بھی ہے، کیا عمدہ کپڑا ہے، کیا عمدہ خوشبو ہے، محسوس کرتے ہیں، اپنی محسوسات سے محسوس کرتے ہیں، لیکن ثم ينکرونھا، پھر ان نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. رب العالمین نے فرمایا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان میں کے اکثر لوگ جو نعمتوں کو جانتے اور پہچانتے ہیں ان کے اکثر لوگ کافر ہیں. اللہ اکبر. یعرفون نعمت اللہ، نعمت کا لفظ مفرد استعمال کیا گیا، مفرد نعمت، اس کی جمع آتی ہے نعم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ایک نہیں ہے، ان گنت ہے، بے شمار. عربی قاعدے کے مطابق مفرد لفظ جب مضاف ہو، دوسرے کی طرف اس کی نسبت ہو، نعمت اللہ، نعمت کی نسبت ہے یہاں اللہ کی طرف، نعمت مضاف، اللہ مضاف الیہ، یعنی جس کی طرف نسبت کی جائے، مضاف جس کی نسبت کی جائے، مضاف الیہ جس کی طرف نسبت کی جائے. جیسے ہم کہتے ہیں فرس و زیدین، زید کا گھوڑا، تو گھوڑے کی نسبت کیا کس کی طرف؟ زید کی طرف، تو گھوڑا ہوا مضاف جس کی نسبت کی گئی، اور زید ہوا مضاف الیہ. تو عربی گرامر کے اعتبار سے اگر مفرد لفظ مضاف بنے تو وہ وہاں پر جمع کا فائدہ دیتا ہے. تو گویا نعمت یہاں پر نعم کے معنی میں، نعمتوں، اللہ کی ایک نعمت نہیں، اللہ کی نعمتوں کو وہ جانتے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ کی ایک دو نعمت نہیں، ہزار ہزار نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں. رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. جانتے پہچانتے ہوئے بھی اس کا انکار کرتے ہیں. کیا مطلب؟ یہ کہتے ہیں اولاد نعمت نہیں ہے، بارش ہوئی تو کیا کسی نے یہ کہا کہ بارش آج نہیں ہوئی؟ ایسا کوئی بھی انکار شاید نہیں کرتا ہوگا. ہمارے پاس ٹوپی ہے، واسکوٹ ہے، کپڑا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نعمت نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ انکار کرتے ہیں کہ ہم نعمت کا انکار ہی کرتے ہیں کہ نہیں، نعمت پائی ہی نہیں جاتی. یہ تو اقرار ہے کہ ہاں یہ نعمتیں ہیں، مگر جس نے ٹوپی خرید دی، جس نے صدری سلوا دی، جس نے کوئی کام کرنے میں آپ کی مدد کی، وہ تو آپ کو یاد رہا، سبب یاد رہا، لیکن سبب کا پیدا کرنے والا مسبب اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد نہیں رہا. اس کی شکر گزاری کا جذبہ آپ کے اندر نہیں آیا. اللہ نے اگر کسی دوسرے کے ذریعے بھی دلایا تو اللہ نے دلایا، اگر اللہ کی توفیق نہیں ہوتی تو وہ ہرگز نہیں دے سکتا. تو آپ دینے والے کا بھی شکریہ ادا کریں، بدلے میں آپ بھی ان کو کچھ دیں. نہیں دے سکتے تو ان کے حق میں دعا کریں، لیکن ہر حال میں اول آخر اللہ آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے، آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ یہ نعمت اللہ نے دی. اگر اللہ نے میرے مقدر نہ کیا ہوتا، اس کا فضل نہ ہوتا، تو کوئی ہم کو ٹوپی خرید کر نہیں دیتا، کوئی ہم کو جوتا خرید کر نہیں دیتا، ہمارے باپ کو یہ دولت نہیں ملتی. تو اصل میں نعمت کا سرا، نعمت کا مصدر
نعمت کے صدور کی جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ مطلب ہے وہ اکثرهم الکافرون۔ لیکن اکثر لوگ سبب کو یاد رکھتے ہیں اور مسبب کو بھول جاتے ہیں۔ سبب اور مسبب، جو چیز حاصل ہوئی ہے اور جس کے ذریعے حاصل ہوئی ہے، یہ سب اللہ کے فضل کا نتیجہ ہے۔ تو اس لیے چیزوں کی نسبت سبب کی طرف کرنا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فراموش کر دینا، اس کی شکر گزاری نہ کرنا، یہ نعمت کا انکار ہے، نعمت کی ناشکری ہے، کفران نعمت ہے، اور یہ کفر اصغر ہے۔ جب آپ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر ملاحظہ کر لی تو چند اقوال مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ذکر کیے ہیں، جن سے بات کو سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی کہ نعمتوں کا انکار کس طریقے سے لوگ کرتا ہے۔ اس کی چند ایک مثال ہے۔ چنانچہ علامہ مجاہد کا ایک قول نقل کیا ہے، مجاہد ابن جبر امام المفسرین تھے تابعین میں، تابعی ہے، تابعین کے اندر ان کے جوڑ کا، ان کے پلے کا کوئی مفسر نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد، ان سے قرآن پڑھا اور کہتے ہیں کہ ایک ایک آیت پر میں رکا اور حضرت ابن عباس سے اس کی تفسیر سنی، پوچھی اور انہوں نے بتائی۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر تفسیر علامہ مجاہد کے حوالے سے آئے تو تمہارے لیے کافی ہے۔ ان کی جلالت علمی کو بتا رہے ہیں، ورنہ اس کوئی بات نہیں ہے کہ ہر تفسیر مجاہد کی صحیح ہوگی، وہ معصوم عدل خطا ہے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، ایسی بات نہیں ہے۔ ان کے مقام اور مرتبے کو بتا رہے ہیں کہ وہ اتنے زبردست مفسر تھے، اور ظاہر ہے کہ جب علامہ مجاہد اتنے زبردست مفسر ہے تو ان کے استاد ابن عباس ترجمان القرآن جن کا لقب ہے اور جن کی قرآن فہمی کے لیے نبی صاحب نے دعا فرمائی اللہم فقہہ فی الدین، اور ایک جگہ فرمایا وعلمہ التاویل، تفسیر کا علم عطا فرما، تو یہ ابن عباس کے شاگرد تھے۔ علامہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نعمت کا انکار یا نعمت کی ناشکری یہ ہے کہ کوئی یہ کہے اپنے مال کے متعلق کہ ھذا مالی ورثتہ عن آبائی، یہ میرا مال ہے جس کو میں نے اپنے آباء و اجداد سے پایا ہے، اٹھلا رہا اترا رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس بڑی بلڈنگ ہے، میں نے کہا بھائی یہ بلڈنگ کس کی ہے؟ سیاہ ٹھوک کر یہ میری ہے، میرے باپ سے مجھ کو ملی ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ماشاء اللہ، تبارک اللہ، اللہ کا فضل ہے، احسان ہے، یہ میری بلڈنگ ہے، کیا اچھی بات ہوتی۔ آپ نے کہا یہ میری ہے، سینہ ٹھوک کے کہہ رہے ہیں، بھول گئے اللہ تعالیٰ کو۔ اگر صرف مجرد خبر آپ دے رہے ہیں، پوچھیں کہ بھئی دیکھو یہ سامان کس کا ہے، تو اس نے کہا میرا ہے شیخ۔ اگر آپ نے یہ بات کہی، مجرد خبر دی، نو پرابلم، جملہ صحیح ہے آپ کا، لیکن آپ اس انداز میں بتا رہے ہیں جس سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ اس کو اپنا مال سمجھ رہے ہیں، باپ کا مال سمجھ رہے ہیں، ترکے سے اللہ رب العالمین کو بھلا رہے ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو یہ انکار نعمت ہے۔ آخر آپ کے باپ کو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اللہ نے آپ کے باپ کے مقدر میں لکھا کہ وہ کئی بلڈنگوں کا مالک ہو، تو یہ اللہ رب العالمین کی تقدیر تھی لکھی ہوئی، جو اسے آپ کے باپ کے لیے لکھی، اور اس کی شریعت میں یہ قانون آیا کہ باپ کا مال ترکے میں اس کی اولاد کو ملتا ہے، تو شریعت بھی اللہ نے ایسی اتاری جس سے باپ کا مال بلا کمائے کھٹائے آپ کو مل گیا۔ تو کوئی مال اگر ترکے میں ملا ہو تب تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی چاہیے کہ کروڑوں کی یہ جائیداد ہے۔ الحمدللہ دیکھیے میرے والد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے جائیداد بنائی، بمبئی میں آئے 100 سال پہلے، اور انہوں نے جائیداد بنائی اور کئی بلڈنگیں کی۔ ہمارے سب بھائیوں کو اسی طرح کی ایک بلڈنگ ملی الحمدللہ۔ تو اگر آپ نے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، آپ نے اپنے والد کو بھی یاد کیا، ان کے حق میں دعا کی۔ لیکن اگر آپ یہی کہتے ہیں ہمارے باپ کا مال ہے، ہم کو باپ سے ملا ہے، کیا کوئی میں نے چوری کی ہے کیا؟ آپ اس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ ہی کا ہے، آپ کے باپ کا مال ہے، ہم کہاں کہتے ہیں ہمارے باپ کا مال ہے، لیکن آپ اس کو اگر یہ کہتے کہ ماشاءاللہ اللہ نے دیا ہے، ہمارے والد سے ہم کو ترکہ میں ملا ہے، اللہ کی شکر گزاری کا جذبہ ہوتا تو اللہ رب العالمین آپ کے ذریعے بھی آپ کو کئی بلڈنگیں دے سکتا تھا، جو آپ کے بچوں کو کئی بلڈنگیں ملتی۔ تو یہ ہے علامہ مجاہد کا قول، کتنا خوبصورت قول ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ میرا مال ہے، میرے باپ سے ترکے میں ملا ہے۔ اس قول میں کہیں کوئی شرک نہیں ہے، لیکن کہنے والا اگر اس انداز پہ کہے کہ وہ اللہ کو بھول رہا ہے اور صرف اپنے کو اور اپنے باپ کو یاد کر رہا ہے، ضرور اس میں ناشکری ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقد ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن عون کا ایک قول نقل کیا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے، اسی طرح کا ملتا جلتا قول ہے، لولا فلان لکان کذا، اگر فلاں نہ ہوتا تو ایسا ہوتا۔ یہ جملہ غور کیجیے گا، لولا فلان لکان کذا، اگر فلاں نہیں ہوتا تو ایسا ہو جاتا۔ یہ جملہ بھی ذرا تفصیل چاہتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ بات آپ کے سامنے آئے گی۔ مثال کے طور پر اس حال میں بجلی نہیں تھی، آپ سے کسی نے پوچھا کہ آج کا پروگرام کیسا رہا، تو آپ اگر اس کو خبر دیں کہ بجلی عین وقت میں کٹ گئی، لیکن تلاشنے کے بعد ایک مستری آ گیا، ایک الیکٹریشین آ گیا اور اس نے وائر کو درست کر دیا، بجلی آ گئی، اگر وہ نہیں آتا تو آج شوٹ نہیں ہوتا۔ یہ بات آپ نے خبر دی، کسی نے پوچھا آپ سے، آپ نے خبر دیا، مجرد خبر، کوئی حرج نہیں، الحمدللہ کوئی حرج نہیں۔ لیکن سبب، آج کی شوٹنگ کا سبب وہ بستری بنا، یقیناً وہ سبب ہے،
بلا شبہ وہ سبب تھا، لیکن آپ یہ کیوں بھول گئے کہ وہ آتا لیکن فالٹ نہیں سمجھ پاتا، 10 جگہ کی تاروں کو ٹچ کرتا، دیکھتا، سوئچ کھولتا، پول پر چڑھتا، لیکن اس کے باوجود بھی خرابی کہاں سے ہے اس کی سمجھ میں نہیں آتی؟ یہ ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ بالکل ظاہر باہر سبب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سبب آپ کو یاد رہا، درست ہوا، بجلی آ گئی، لیکن مسبب یاد نہیں رہا۔ کہنا چاہیے کہ الحمدللہ یہ کام ہوا، فلاں کے ذریعے ہو گیا، وہ آیا، اس نے فوراً خرابی سمجھ لی اور اصلاح ہو گئی۔ اسی طریقے سے شرعی سبب ہے، تو شریعت کے حساب سے اگر وہ صحیح سبب ہے تو آپ اس کی طرف نسبت کر سکتے ہیں، اس میں مضائقہ نہیں، جائز ہے، لیکن مسبب کو نہ بھولیں۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ گلے میں تمیمہ لٹکائے ہوئے ہیں، بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ ہاتھ میں یا بازو میں دھاگا باندھے ہوئے ہیں، یا تانبے کا کڑا پہنے ہوئے ہیں، تانبے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں، کہ ہاتھ میں جھنجھناہٹ ہوتی ہے، ہاتھ میں جھنجھناہٹ ہوتی ہے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے، ایسا کرتے ہیں۔ یہ سبب سمجھ کے کرتے، نہ یہ ظاہری طور پر سبب ہے، ڈاکٹر کے پاس چلیں، کیا صاحب رگوں کی تکلیف اس سے دور ہوگی؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر یہ کہتا ہوگا کہ ہاں یہ صحیح ہے، اور شریعت تو اس کو گردانتی نہیں ہے سبب۔ ایک شخص نے کڑا پہنا تھا، کہا کہ کیا پہنا ہے؟ کہا درد ہے، بازو میں درد ہے، لہڑ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک مختصر سے وقفے کے بعد پھر سلسلہ جاری کرتے ہیں۔ اردو پر لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وقفے سے قبل آپ عون بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول سماعت کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی نعمت کی ناشکری اور ناقدری یہ ہے، اور یہ انکاری نعمت ہے کہ آدمی یہ کہے کہ اگر فلاں نہ ہوتا تو ایسا کام نہ ہوتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اگر آپ صرف مجرد خبر دے رہے ہیں کسی کو تو اس حد تک ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ سبب اس کو گردان رہے ہیں تو دیکھنا پڑے گا کہ یہ سبب ظاہری طور پر اور شرعی طور پر ہے کہ نہیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو حسی ہوتی ہے، بالکل ظاہر باہر ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بجلی کی تار ڈسکنیکٹ ہو گئی، ایک مستری بلایا گیا، اس نے ٹھیک کر دیا، وہ سبب بنا۔ اور ایک شرعی سبب ہے، جیسے رقیہ شرعیہ، آدمی بیمار ہے، سر میں درد ہے، اور ایک شخص نے، بغل کے ساتھی نے کہا کہ لاؤ میں دم کر دیتا ہوں، اور اس نے اس کا سر پکڑا اور دم کر دیا، اور الحمدللہ شفا یاب ہو گیا۔ رقیہ شرعیہ بھی شفا کا ذریعہ شریعت میں ہے، شرعی دلیل سے۔ تو اگر کسی چیز کا سبب ہونا شرعی اعتبار سے ہو یا حسی اور ظاہری طور پر ہو تو آپ اس شے کی نسبت سبب کی طرف کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ اللہ رب العالمین کو یاد رکھیں، کیونکہ سبب بذات خود مؤثر نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اثر نہ دے۔ ورنہ ہو سکتا ہے کہ دم کرنے کے باوجود بھی شفا نہیں ہوتی، اور بجلی مستری آتا بھی تو بجلی کی خرابی دور نہ ہوتی۔ لیکن ایسی چیز جس کو آپ سبب گردان کر کے استعمال کر رہے ہیں یا بولتے کہ یہ سبب ہے، لیکن نہ حسن وہ سبب ہے نہ شرعن سبب ہے، تو یہ شرک اصغر ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ گلے میں تمیمہ لٹکائے ہوئے ہیں، بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ ہاتھ میں یا بازو میں دھاگا باندھے ہوئے ہیں، یا تانبے کا کڑا پہنے ہوئے ہیں، تانبے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں، کہ ہاتھ میں جھنجھناہٹ ہوتی ہے، ہاتھ میں جھنجھناہٹ ہوتی ہے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے، ایسا کرتے۔ یہ سبب سمجھ کے کرتے، نہ یہ ظاہری طور پر سبب ہے، ڈاکٹر کے پاس چلیں، کیا صاحب رگوں کی تکلیف اس سے دور ہوگی؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر یہ کہتا ہوگا کہ ہاں یہ صحیح ہے، اور شریعت تو اس کو گردانتی نہیں ہے سبب۔ ایک شخص نے کڑا پہنا تھا، کہا کہ کیا پہنا ہے؟ کہا درد ہے، بازو میں درد ہے، لہڑ ہے۔ کہا پھینکو پھینکو، یہ تمہاری تکلیف کو بڑھا دے گا، اور اس نے تیزی سے کھینچا طاقت سے اور دور پھینک دیا۔ تو اگر آپ اس طرح کی چیزوں کو سبب مانتے ہیں جس کا سبب ہونا نہ ظاہری طور پر ثابت ہے نہ شرعی طور پر، تو یہ شرک اصغر ہے۔ کچھ لوگ ایسی چیزوں کو بھی سبب مانتے ہیں جو کہیں سے کوئی سبب نہیں ہے۔ انتہائی پوشیدہ بات ہے، انتہائی پوشیدہ بات ہے کہ اگر کسی شخص کو کہا جائے اور وہ نیوٹرل ہو کر کے جواب دے تو کہے گا نا ایسی بات نہیں، انتہائی سبب۔ میں مثال دوں اس کی، علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے القول المفید علی کتاب التوحید کی معرکۃ الاعلیٰ شرح ہے کتاب التوحید کی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے، مثال کے طور پر یہ بمبئی شہر ہے، فلاں بزرگ جو قبر میں اپنے لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، یا فلاں بزرگ کا جو مزار ہے، فلاں کی جو درگاہ ہے، اگر وہ نہ ہوتی بمبئی میں تو کب سمندر بمبئی کو نگل گیا ہوتا۔ یہ تو ان کی بزرگی ہے کہ یہ شہر بچا ہوا ہے۔ اس جملے کا تجزیہ آپ کریں، بزرگ کب آئے پتہ نہیں، سمندر کب سے ہے، شہر پہلے بسا کہ سمندر پہلے تھا، یہ بزرگ کب آ کر کے یہاں رہے، کب لیٹے، یہ تو پروف کرنے میں آپ کو بہت مشکل ہوگی۔ اگر مان بھی لیں کہ صاحب یہی بزرگ پہلے آئے، اس کے بعد سمندر تھا یا سمندر ہوا، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ لیٹے ہوئے ہیں نا، سوئے ہوئے ہیں نا، انتقال فرما گئے ہیں، آپ اس کو لیٹا ہوا کہیے، سویا ہوا کہیے، لیکن لفظ بدلنے سے حقیقت تھوڑی بدلتے، مردہ ہے، میت ہے، انتقال فرما چکے،
تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انتقال فرمانے کے بعد بھی کوئی شہر کی حفاظت کر سکتا ہے، یہ ان کی ولایت اور کرامت ہے جو مرنے کے بعد بھی جاری ہے۔ واللہ اس طرح کا اگر عقیدہ ہوگا تو یہ شرکی عقیدہ ہوگا، کیونکہ یہ سبب ظاہر نہیں ہے، انتہائی خفی سبب ہے جس کو کوئی شاید ماننے کو تیار نہ ہو، الا یہ کہ اندھی عقیدت اگر ہو تو اور بات ہے۔ بہرحال عون بن عبداللہ کا یہ جملہ تفصیل کا متقاضی تھا، فلاں نہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ یہ تفصیل اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ شرعی سبب اور ظاہری سبب کی طرف نسبت کی جا سکتی ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا اپنے چچا کے متعلق، صحیح مسلم کی روایت ہے، لولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، اگر میں نہ ہوتا، غور کرو جملے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو شرک سے دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کی مخلوق میں دور تھے اور توحید کے تقاضوں کو سب سے زیادہ پورا کرنے والے تھے، آپ فرما رہے ہیں لولا انا، اگر میں نہ ہوتا تو میرا چچا جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوتا، یعنی میں نے سفارش کی اللہ کے اذن سے، حکم سے، تو میری سفارش سے اللہ نے جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہمارے چچا کو دیا، اور وہ یہ ہے کہ صرف اس کے تلوے کے نیچے آگ ہوگی یا آگ کا جوتا دو پہنایا جائے گا، مختلف الفاظ کے ساتھ روایت ہے، جس سے ان کا دماغ ہانڈی کی طرف کھول رہا ہوگا۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خود یہ یا کوئی بھی جہنمی جس کو عذاب ہو رہا ہوگا وہ یہ سمجھتا ہوگا کہ سب سے زیادہ عذاب اسی کو ہو رہا، کیونکہ اگر جہنم میں یہ احساس ہو جائے کہ کوئی ہم سے زیادہ عذاب والا بھی ہے تو مصیبت والا جب اپنے سے بڑی مصیبت والے کو دیکھتا ہے تو اس کو تھوڑی تسلی ہوتی ہے، تو وہاں تسلی نام کی کوئی چیز جہنم میں نہیں ہوگی۔ ہر آدمی یہ سمجھے گا کہ ہم ہی سب سے زیادہ تکلیف ہے، ابو طالب یہ سمجھیں گے کہ سب سے زیادہ ہم ہی کو تکلیف ہے، حالانکہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہو رہا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے، اور یہ شفاعت اللہ کے اذن سے ہوگی، بغیر اذن کے اکرم الخلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش نہیں کر سکتے، اور صرف اسی ایک کافر کے لیے ہوگی، وہ بھی تخفیف عذاب کے سلسلے میں، کبھی ابو طالب کے لیے جنت نہیں حلال ہوگی۔ بہرحال آپ نے کہا لولا انا، یہ سبب شرعی ہوا کہ آپ نے دعا فرمائی اور اللہ نے آپ کو اجازت دی اور آپ کی دعا قبول فرمائی، اسی لیے اگر شرعی سبب ہو تو آدمی اس کی طرف نسبت کر سکتا ہے، ظاہری سبب ہو تو کسی شے کی طرف سبب کی طرف نسبت کر سکتا ہے، لیکن اول آخر دماغ اور دل کے اوپر اللہ رب العالمین غالب ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے ہوا، اللہ کے اذن سے ہی ہوا، اللہ کے اذن سے ہوا، لہذا سبب کو یاد کرنا اور مسبب کو فراموش کرنا، سبب پیدا کرنے والے کو فراموش کرنا، یہ انکار نعمت ہے۔ تیسرا قول انکار نعمت کے تعلق سے، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرهم الکافرون، اس کے اندر تیسرا قول ہے ابن قتیبہ کا، عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ الدینوری، بڑے مفسر صاحب تصانیفات ہیں، صاحب تصانیف ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، ان کا یہ قول ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، اور یہ انتہائی خطرناک بات ہوگی کفران نعمت کے تعلق سے جو انہوں نے نقل کی ہے، کہ کوئی یہ کہے کہ ھذا بشفاعت الہتنا، یہ جو بارش ہوئی ہے ہمارے اس معبود کی شفاعت کے نتیجے میں ہوئی، جملے پہ غور کیجیے، ہمارے معبود کی شفاعت کے نتیجے میں ہوئی، کتنا خطرناک جملہ ہے، غور کیجیے۔ ایک تو آپ اللہ کے علاوہ دوسرے کو معبود سمجھتے ہیں، یہ شرک اکبر ہے، ایسا شرک ہے کہ اگر بغیر توبہ کے مر جائے تو کبھی بخشش نہ ہو، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان معبودان باطلہ کی سفارش سنتا ہے، سفارش اکرم الخلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن بغیر اللہ کی اجازت کے نہیں کریں گے۔ آپ نے کہا یہ جو بارش ہوئی وہ ہمارے فلاں دیوتا نے، ہماری فلاں دیوی نے، ہمارے فلاں بزرگ نے سفارش کیا تو بارش ہوئی، تو ایک تو آپ اللہ کے علاوہ کو معبود سمجھ رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ نسبت ایسی چیز کی طرف کر رہے ہیں جس کا نسبت ہونا شرعاً ثابت ہی نہیں ہے۔ یہ معبودان باطلہ تو اتنے حقیر ہیں، اتنے حقیر ہیں کہ ان کے متعلق سفارش ہونے کا کوئی سوال ہی اللہ رب العالمین کے پاس نہیں ہے، کہ جائے کہ یہ سفارش کریں اور ان کی سفارش سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو نفع سے دوچار کرے، ممکن ہی نہیں۔ تو اگر یہ کہنا کہ ھذا بشفاعت الہتنا، یہ انتہائی غلط۔ اسی طریقے سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، ایک حدیث ذکر کر کے، زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ کی حدیث، صلح حدیبیہ کے موقع پر بارش ہوئی تھی رات میں، فجر کی نماز پڑھائی آپ نے، اس کے بعد کہا جانتے ہو رب تعالیٰ نے کیا کہا، لمبی حدیث ہے اور وہ ہم الاستسقاء فی النجوم کے اندر ذکر کر چکے ہیں، جس نے کہا کہ یہ اللہ کے فضل اور رحمت کا نتیجہ ہے وہ اللہ پر ایمان لانے والا، ستارے کا انکار کرنے والا ہے، اور جس نے یہ کہا فلاں ستارے کے طلوع یا غروب کی وجہ سے بارش ہوئی وہ اللہ کا انکار کرنے والا اور ستارے پر ایمان لانے والا ہے۔ تو اس طریقہ سے مختلف مقامات پر قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر ایسے لوگوں کی سخت مذمت آئی ہے جو نعمتوں کی اللہ کی طرف نسبت نہ کر کے غیر اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض سلف نے کہا اس کی تفسیر میں، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، کہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اور پھر بھی انکار کرتے ہیں اور غیر اللہ کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں، اللہ کو بھلاتے ہیں۔ اس کی مثال میں ایک مثال بعض سلف نے یہ بھی دی، پہلے بادبانی کشتی چلتی تھی اور ملاح پتوار لیے ہوتا تھا، اس کو کھیتا تھا، جاتا تھا، ہوا بھی سازگار ہوتی تھی، قرآن مجید میں بھی اس کا ایک سے زائد مقام پر ذکر ہے۔ تو ماشاءاللہ کشتی اگر ساحل نجات پہ پہنچ گئی، سمندری سفر کامیاب رہا، خوب انجوائے فل رہا،
خوب مزہ آیا تو کہتے کہ صاحب ہوا بھی کانت الریح طیبہ، ہوا بہت اچھی تھی، اور ملاح بہت ماہر تھا، ملاح بہت ماہر تھا۔ جیسے ہم کہیں ارے ایکسیڈنٹ ہو جاتا، اگر ڈرائیور ہوشیار نہیں ہوتا تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ کتنے ہوشیار ڈرائیور ہوتے ہیں جو گاڑی کو کھائی میں لے کر چلے جاتے، اللہ کا فضل یاد نہیں رہا۔ تو یہ کہنا کہ ملاح بہت اچھا تھا، ہوا بہت اچھی تھی، اس لیے نجات پا گئے، اور وہی ملاح دوسرے دن غرقاب بھی ہو گیا، ڈوب بھی گیا۔ تو بعض سلف کا یہ کہنا یہ بہت صحیح بات ہے کہ آپ نسبت کو تو یاد رکھتے، سبب کو تو یاد رکھیں کہ ہوا بہت اچھی تھی، ملاح حاذق تھا، ماہر تھا، اس لیے ایسا ہوا، لیکن اللہ یاد نہیں رہا۔ خلاصہ ان تمام باتوں کا یہ ہے، چاہے وہ امام ابن تیمیہ کا قول ہو یا بعض سلف کا قول کہ ملاح اچھا تھا، ہوا سازگار تھی، یا علامہ عون بن عبداللہ کا قول ہو یا علامہ مجاہد کا قول ہو، ان تمام باتوں کی نسبت اگر آپ اللہ کی طرف نہ کر کے دوسرے کی طرف کرتے ہیں تو یہ انکار نعمت ہے، اور انکار نعمت شرک اصغر ہے۔ تو یہ تمام اقوال اور ان کے علاوہ بھی اقوال، کوئی سی بھی نعمت ہے، اللہ نے فرمایا وما بکم من نعمت فمن اللہ، جس کو جو نعمت حاصل ہے وہ سب اللہ کی طرف۔ تو نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، اللہ کی شکر گزاری کرنا، یہ ہم پر واجب ہے، فرض ہے۔ اگر ہم نعمت کو دوسرے کی طرف، سبب کی طرف نسبت کرتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں تو یہ شرک اصغر ہے۔ اور اگر یہ کہ نہیں فلاں نے ہی ہم کو نوازا ہے، وہی ہم کو نوازنے والا ہے اللہ کے علاوہ، تو یہ تو شرک اکبر ہوگا۔ تو اس لیے نعمتوں کی قدر کیجیے، ریئلائز کیجیے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی شکر گزاری بھی کیجیے، یہ عبادت ہے۔ نعمتوں کی نسبت اگر اللہ کے علاوہ کی طرف کر دیتے ہیں، سبب ہے، تو شرک ربوبیت کی بو آ رہی ہے، شرک ربوبیت کی، کیونکہ نعمت دینے والا اللہ ہے، فاعل اللہ ہے۔ آپ کو فلاں نے دیا تو شرک ربوبیت ہے، اگر کہتے ہیں فلاں نے ہی دیا، اگر یہ عقیدہ ہے آپ کا فلاں نے دیا تو شرک ہے، شرک اکبر ہے۔ لیکن اگر سبب کی طرف ہی نسبت ہے، مسبب کو بھول گئے، تو بھی ذرا سا شرک ربوبیت کی بو آ رہی ہے، اس لیے شرک اصغر ہوا۔ اور جب آپ کو یہی احساس نہیں ہوگا کہ نعمت اللہ نے دی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کریں گے، تو اس طریقے سے آپ عبادت سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اگر نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں تو الحمدللہ آپ کی توحید ربوبیت بھی پختہ ہوتی ہے، توحید عبادت اور الوہیت بھی پختہ ہوتی ہے۔ وباللہ تعالیٰ توفیق، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔